وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين: كتاب الله وعترتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. خطبے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی طرف سے اہل اسلام پر ایک انعام ہے کہ انسان گزشتہ 11 مہینوں کے اندر کھاتا پیتا رہتا ہے، کھانے پینے کی مصروفیت اور مشغولیت کے اندر مصروف عمل رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہی انسان اگر روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتا ہے یا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اہل اسلام کے، اہل ایمان کے یہ سحری اور افطاری بہت محبوب اور پسند ہے، اور پھر اس پہ 70 گنا اجر عنایت فرماتے ہیں رب تعالیٰ. رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا وہ مہینہ، رمضان المبارک وہ ماہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اہل اسلام پر، اور ساتھ میں اہل اسلام کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تم پر کوئی جرمانہ اور سزا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں رہی ہیں، انبیاء اور رسل کی امم جتنی رہی ہیں، ان سب کے اوپر یہ روزہ فرض ہوتا تھا. اور پھر روزہ رکھنے کی جو بنیادی وجہ اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لی جائے، کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے. کھانے پینے سے رکتا ہے تو انسان کا جسم بیماریوں سے، انگنت بیماریوں سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے. کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر بیماریوں سے مدافعت کی سعادت اور توفیق میسر آ جاتی ہے جسم کو، اور روح کو بھی پاکیزگی اور طہارت اور جلا ملتی ہے. جب کبھی کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر غیر معمولی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تراویح سنتا ہے یا تراویح میں قرآن سناتا ہے، یا پھر ویسے قیام اللیل کرتا ہے
اور دیگر بھی جملہ عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو انسان کو سعادت میسر آتی ہے، انسان کی روح کو بھی بالغگی اور جلا ملتی ہے اس رمضان المبارک کے مہینہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ صرف قرآن کریم کتاب نہیں ہے آسمانی کی جو رمضان میں نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی کتب ہیں وہ تورات، انجیل، زبور اور مصحف ابراہیمی، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئے ہیں۔ لیکن اب خوش قسمتی اور خوش بختی ہے اہل اسلام کی، اہل مساجد اور اہل مدارس کی، حفاظ و علماء کی، اور ان لوگوں کی جو لوگ نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور پھر قرآن کے ساتھ تعلق، محبت، مودت، رشتہ قرآن پڑھنے اور سننے اور سنانے کے عمل سے مسلمان ہی اس کے ساتھ جو ہے برسر پیکار ہے، مصروف عمل رہتے ہیں، جبکہ باقی امم نے جہاں پر آسمانی کتب میں تحریف کی ہے وہیں پر انہوں نے اس کی تعلیمات کو اور اس کی تلاوت کو بھی بھلا دیا ہے، فروگزاشت کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن تو ہم نے نازل کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کی شب قدر کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، اور شب قدر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ لیکن قرآن کی کیا خصوصیات اور صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں اتارا، نازل کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر بوقت ضرورت اور حاجت اور حسب منشاء خداوندی 23 سال میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ درجہ بدرجہ نازل ہوتا رہا۔ لیکن قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اور رہبری صرف اہل ایمان، اہل اسلام کے ساتھ خاص نہیں کی گئی، بلکہ ہر انسان جو چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کرے، صراط مستقیم کی راہ کو پالے، وہ اس کی اگر درک رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، وہ ضرور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے حیدرآباد دکن کے تھے، لیکن فرانس میں قیام پذیر ہوئے، پیرس میں جتنا عرصہ وہ 30-40 سال وہاں پر رہے، ہر روز ان کے پاس 3-4 افراد آ کر مشرف اسلام ہوتے تھے۔ وہ ان سے وجہ علت پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو وہ اپنی وجہ علت بتاتے، اس کو اگر کوئی منفرد ہوتی تو اسے نوٹ کر لیا کرتے، لیکن منفرد نہ ہوتی، یکساں ہوتی تو اس کو صرف نظر کرتے۔ تو ان کے پاس ایک فرانس کا میوزیشین، کلاک سٹار کہیں، گلوکار کہیں، کچھ کہیں، وہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ انہوں نے پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد انہوں نے پہلے تو پوچھا کہ کوئی زور جبر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد فرمایا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ تم مشرف اسلام ہو کیوں رہے ہو؟ کس علت اور کس وجہ سے، کس سبب کی وجہ سے، اسلام کی کس چیز نے تمہیں متاثر کیا ہے کہ تم کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہو؟ حالانکہ تم اپنے ملک پیرس کے بڑے ایک پاپ سٹار یا گلوکار ہو، تمہارا بڑا طوطی بولتا ہے، کیسٹیں چلتی ہیں، CD، ویڈیو، آڈیو سب کچھ چل رہا ہے، تم کیوں کلمہ اسلام پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا بات سچی یہ ہے کہ میں ہوں گلوکار، میوزیشین ہوں، لیکن میں نے ایک محفل میں عربوں کی دعوت میں گیا، دیکھا کہ ایک آدمی ان میں سے منفرد ہو کے نمایاں مقام پہ بیٹھا، وہ کچھ گنگنا رہا تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، گا رہا تھا۔ تو میں اس میں سوچتا رہا، پوچھتا رہا پڑوسی سے، یار یہ کیا کر رہا ہے؟
تو اس نے کہا خاموش ہو جاؤ. محفل برخاست ہوئی. پھر پوچھا. اس نے کہا بھئی یہ کوئی گلوکاری نہیں ہے، اداکاری نہیں ہے، کوئی گانا وغیرہ گانا بجانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا جو اپنا مینوفیکچر ہے، اس کو لکھنے والا تخلیق کار کون ہے؟ کوئی انسان ہوگا، کوئی آدمی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ اس کی کھوج میں لگ گیا. اس نے کہا یار اس کے اندر جو ترنم ہے، جو اس کے اندر لے ہے، جو اس کے آواز کا اٹھاؤ اور جھکاؤ ہے، اعراب ہے، اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ واقعتاً رب تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور ذات کا کلام ہے. جب مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کہنے پر، انسان کے بتلانے پر، میں نے اس میں مزید ریسرچ کی، مزید تحقیق کی. جب میرے پر یہ بات متیقن ہو گئی تو پھر میں اب مشرف اسلام ہونے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ہدایت وہی قرآن سے حاصل کرے گا جس کے دل کے اندر نور ہوگا. لیکن ابو جہل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتا ہے، سالہ سال دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشاروں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اندر تاریک ہونے کی وجہ سے وہ مشرف اسلام نہیں ہو سکا. لیکن 1400 سال کے بعد انسان ہے، اس کے دل کے اندر طلب، تڑپ، چاہت تھی، حق کی تلاش کی، جستجو تھی، تو وہ مشرف اسلام ہو گیا قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر. اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہدایت اس کے لیے ہے جو لینا چاہے. اور پھر قرآن کا نام چونکہ ایک نور بھی ہے، اور نور سے وہی مستفید ہوگا جس کا اندر میں بھی کچھ نور ہوگا. اگر آنکھوں کا نور نہیں ہے، دل تاریک ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر روشنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی واعظ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے بھی فرمایا کہ آپ نے محنت کر رہے ہیں کفار مکہ پر کہ وہ مشرف اسلام ہو جائیں. 13 سال تک آپ شب و روز ایک کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب پیغمبر، تم جسے چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے جب تک میں نہ چاہوں کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. چنانچہ پھر قرآن کریم ہدایت کے ساتھ ساتھ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن صرف دعویٰ نہیں کرتا، صرف بات نہیں کرتا، مقدمہ صرف نہیں رکھتا، بلکہ اس کی دلیلیں بھی دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، میں کوئی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا کہ مکھی یا مچھر یا اس سے بھی کم تر درجے کی چیز کے ذریعے سے اپنی خالقیت اور مالکیت کو تم پر متحقق کر دوں اور واضح کر دوں اور حیا کر دوں، واشگاف کر دوں. میں ہر دلیل تمہارے سامنے رکھوں گا، لیکن تم لینے والے بنو گے تو بات بنے گی، بصورت دیگر مشکلات ہوگی. پھر اسی طریقے سے والہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب بھی یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کے بہترین جو اعمال ہیں وہ سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے، کہ روزے کی جو جزا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، روزے کی جزا بھی میں نے دینی ہے. باب الریان، جنت کا ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے اللہ نے بنایا. الصوم جنہ، الصیام جنہ بھی کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے. جس طریقے سے زرہ کے ذریعے سے یا بلڈ پروف جیکٹ کے ذریعے سے انسان گولی اور تلوار سے وار سے بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان شیطانی حملوں سے روزے کے ذریعے سے بچ سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شخص ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھے گا اس کے ما سبق گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح قیام اللیل جو کہ تیسری عبادت ہے رمضان المبارک کی، ایک روزہ، دوسری تلاوت قرآن کریم اور تیسری عبادت قیام اللیل نماز تراویح کی ہے رمضان المبارک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں ایمان اور احتساب کی حالت میں
قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اس کے ماں سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط یہ کہ ایمان کی صفت بھی ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور لوگوں کے اوپر فخر کرنا جتلانا نہ ہو، بلکہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو، ڈر ڈر کے انسان روزہ رکھ رہا ہو اور قیام اللیل کر رہا ہو، تو پھر انابت للہ، اللہ کی محبت میں کر رہا ہو، تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے رمضان کی ایک اہم ترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اہل ایمان کے اوپر جو لازم کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہ سنت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کے اندر، آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے کہ انسان دنیا کی بھول بھلیوں سے کٹ کر انابت اللہ کے لیے، رجوع اللہ کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں دکھلاوے کے لیے، شغل میلے میں دوست احباب کی یا ساتھ گپ شپ کے لیے مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار اور احادیث کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے دینی کتابوں کا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے متعلق ایک بات کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف سلف صالحین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا رمضان میں کہ وہ تمام معمولات کو ترک کر دیا کرتے تھے، صرف قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کو ملتوی کر کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو رمضان المبارک کے اندر دیگر کوئی وظیفہ جاری نہیں کرتے، انہیں کہتے کہ رب کی رضا چاہتے ہو اور رب کا قرب چاہتے ہو، تقرب اللہ چاہتے ہو، قدورتوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سب سے اہم ترین عمل ہے رمضان المبارک کا۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی جو ہے وہ ادا کرنا بھی رمضان میں لازم اور ضروری ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، صاحب نصاب ہوں، ان کے علاوہ کے لوگ بھی اپنے روزوں میں کمی بیشی رہ جانے والی جو کہ ہو جاتی ہے سرزد، اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے۔ وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن رمضان کے آغاز کے بعد کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، تاکہ غرباء اور مساکین اپنی داد کا ذریعہ، ان کی داد رسی کا ذریعہ بن سکے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اہم ترین وقائع میں سے بس سرسری طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یکم رمضان المبارک کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کے نامی اسم گرامی تو ہم زبان سے عام سنتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا جو فقہی مسلک ہے، ان کی جو طرز زندگی تھی، اس کے بارے میں لوگوں کو کم ہی علم ہوگا۔ جہاں تک ایک ہی واقعہ مشہور ہے کہ وہ بچپن میں حق گو تھے، سچ بولتے تھے۔ 40 دینار انہوں نے ڈاکوؤں کے سامنے پیش کیے، ان کو بتلایا، اور ڈاکو ان کے اس عمل سے متاثر ہو گئے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور ہم ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے راہزنی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں جاتے، قرآن نہیں پڑھتے، دین کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے، راہزنی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے تو ابھی بھی رات کے صبح سحری کے اوقات میں چوری ڈکیتی کے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ڈاکو اور ڈاکو کے حواری متاثر ہو کر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، ان کے بچپن کے واقعہ ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المسلک تھے، اور انابت اللہ میں رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط تھے، اور جتنے بھی فرق تھے، فرقہ ضلالہ، ان کی گمراہی کو عیاں کرنے کے لیے انہوں نے غنیۃ الطالبین نامی کتاب لکھی، فتوح الغیب کی نامی کتاب لکھی ہے، ان سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنہیں خاتون جنت کا سردار کہا گیا ہے، خطاب دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا یوم وفات بھی رمضان المبارک کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر سوتن لانے کا ارادہ فرماتے تھے، تو حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا، لیکن فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اگر اس کے اوپر سوتن لاؤ گے اسے تکلیف ہوگی، اور اگر میری فاطمہ میری لخت جگر کو تکلیف ہوگی تو
مجھے تکلیف ہوگی، میرے جگر کو ٹکڑے کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر مجھے تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی۔ میں محمد کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر کی بیٹی اگرچہ مسلمان ہے وہ تمہارے عقد میں بھی آ سکتی ہے، لیکن فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خاتون جنت کی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عظیم خاتون ہیں۔ اسلام سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 رشتے ہوئے اور بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سارے مکہ کے بڑے بڑے شرفاء اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کا نکاح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متحقق فرمانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے آپ رضی اللہ عنہ سے عقد فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسر اور یسر، تنگی اور خوشحالی، ہر حال اور ہر کیفیت کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ چنانچہ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی نقصان لائق ہو جائے گا، زملونی زملونی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تسلی کے لیے، تشفی قلب کے لیے فرمایا ان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتکرم الضیف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے کہ آپ حق کی وصیت کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارے بنتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عسر و یسر کے اندر ساتھ دیا۔ ان کا یوم وصال بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مشابہ نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی رمضان المبارک کے اندر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ سردار جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین اس کے ذریعے سے صلح فرمائیں گے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ چہرے سے لے کر سینے سے چہرے تک کا جو مشابہت ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کا یوم ولادت بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس موضوع پر آئندہ جمعے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، دعا ہے رب تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ماں بیٹا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، ساتھ ہی اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔